بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رقموں کو ضرب یا تقسیم جب کرتے ہیں تو جواب کس طرح سے لکھتے ہیں نمایاں اعداد کی صورت میں، یعنی جواب کو ہم مختصر کیسے کریں گے؟ ضرب اور تقسیم کے بعد جواب کو مختصر کیسے کریں گے؟ یعنی راؤنڈنگ آف ڈیٹا رقم ڈیٹا ہی ہوتا ہے۔ راؤنڈنگ آف ڈیٹا ان ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن کیس۔ تو دیکھیں ہمارے پاس دو رقمیں ہیں، ایک ہے 0.0077 اور اس کو ہم ضرب دے رہے ہیں ایک رقم کے ساتھ جو ہے 3.458۔ اب دیکھیے کہ ان دونوں میں نمایاں اعداد کی تعداد کتنی ہے۔ اس میں بائیں طرف والی تو صفریں شمار نہیں ہوتی نمایاں اعداد میں، اور یہ 1 اور 2 یہ دو ہیں نمایاں اعداد کی تعداد اس رقم میں، اور اس رقم میں 1 2 3 4 نمایاں اعداد کی اس رقم کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم کم سے کم جو نمایاں اعداد جس رقم میں ہے اس کے مطابق جواب لکھیں گے۔ تو ان دونوں کو ہم نے ضرب دی تو جواب آیا 0.02626۔ تو جواب کیسے لکھیں گے؟ اس انداز سے، اس رقم کے مطابق۔ تو اس میں نمایاں اعداد کی تعداد 2 ہے، اس میں نمایاں اعداد کی تعداد 1 اور 2 یہ ہے، تو یہاں تک ہمارا جواب آئے گا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ والا 6 جو ہے جو ہم نے رکھنے ہیں ہند سے، اس کے بعد ہے 6 5 سے زیادہ ہے تو بائیں طرف والے ایک ہندسے میں اضافہ ہو جائے گا، اس کا جواب آ جائے گا 0.027۔ یہ ہے ضرب دیتے ہوئے ہم جواب کس طرح سے لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اب تقسیم کا ایک ہم انہی کو تقسیم کرتے ہیں، جیسے کہ یہ رقم ہے 0.0077، تقسیم کرتے ہیں 3.458 سے۔ تو تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آیا ہے اس سے ہم وہ جواب ہے 0.0002267۔ اب ان دونوں میں کم سے کم نمایاں اعداد کی تعداد اس رقم میں ہے، تو اس رقم کے مطابق ہم نے اپنے جواب کو ڈھالنا ہے۔ ظاہر ہے اس میں 2 نمایاں اعداد کی تعداد ہے، تو جواب میں بھی نمایاں اعداد کی تعداد 2 ہی ہونی چاہیے۔ تو 1 اور 2 تو ہم اپنے جواب کو یہاں تک اس انداز سے لکھیں گے۔ تو دیکھیں اس کے بعد پھر آگے ہے اس 2 تک ہم رکھیں گے، اور اس کے بعد 2 ہے، 2 تو 5 سے کم ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو لہٰذا ہمارا جواب ہوگا 0.022۔ یہ اس طرح سے ہم ضرب اور تقسیم کرتے ہوئے رقموں کو مختصر کریں گے۔ یہ دوسری مثال ہے۔ تیسری مثال ہے کہ ہمیں بعض اوقات ایک ایسے فارمولے سے واسطہ پڑتا ہے جس میں ضرب، تقسیم اور جمع، تفریق یہ ساری چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں۔ اب آپ اس رقم میں دیکھیے کہ ایک فارمولہ ہے F برابر P ضرب Q بٹے P جمع Q۔ یہ ہے روشنی والے باب میں یہ فارمولہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس P کی قیمت ہے 9.5 سینٹی میٹر، اور Q کی قیمت ہے ہمارے پاس 35.3 سینٹی میٹر۔ اب اس میں رقموں کی قیمتیں درج کر دیتے ہیں، تو F برابر آ جائے گا P ضرب Q 9.5 ضرب Q کی قیمت ہے 35.3، اور سینٹی میٹر کا مربع، 1 سینٹی میٹر تو اس کے ساتھ اور 1 سینٹی میٹر اس کے ساتھ، تو سینٹی میٹر ضرب سینٹی میٹر، سینٹی میٹر کا مربع، تو P ہے 9.5، اس کو جمع کریں گے 35.3،
تو نیچے سینٹی میٹر، یہ سینٹی میٹر اس مربع سے کٹ گیا، یعنی ایک اوپر والے سینٹی میٹر سے کٹ گیا، تو ہمارا جواب، اب اوپر والی دونوں رقموں کو ہم ضرب دیتے ہیں تو اوپر والی رقم کا جواب آتا ہے 335.35 اور نیچے والی رقم کا جواب آتا ہے 44.8 44.8 تو اس کو پھر آخری جواب جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے 7.4854 سینٹی میٹر، کیونکہ یہاں بھی سینٹی میٹر ہی بچ جائے گا۔ تو اس کے بعد دیکھیے گا جواب کو ہم کیسے لکھیں گے۔ ایک رقم تو ہمارے پاس یہ تھی اور ایک رقم یہ تھی، اس میں نمایاں اعداد کی تعداد سب سے کم ہے یعنی 2 ہے، اور اس میں نمایاں اعداد کی تعداد 3 ہے، تو اس کے مطابق ہم اپنا جواب لکھیں گے۔ تو وہ جواب کیسے آئے گا؟ 7.4، ایک ہی اشاریہ کے بعد ہندسہ آئے گا، کیونکہ 4 کے بعد ہے 8، 8 5 سے زیادہ ہے، تو لہٰذا 1 کا اضافہ ہو جائے گا، 4 کی جگہ 5 آ جائے گا سینٹی میٹر، تو یہ ہمارا جواب آ جائے گا۔ اس طرح ہم ضرب اور تقسیم کرتے ہوئے کسی بھی رقم کا جو حاصل آتا ہے، جو جواب آتا ہے، اس میں نمایاں ہندسوں کی تعداد کا تعین ہم کرتے ہیں کہ کم سے کم نمایاں اعداد کی تعداد والی رقم کے حساب سے جواب لکھا جاتا ہے۔